ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک انتہائی نامور اور مشہور ترین شخصیت ہے۔ عالم اسلام میں بڑا ہی نام ہے ان کا، اور جنہیں ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جسے آپ انشاءاللہ العالمین کافی عرصہ یاد کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بادشاہ نہیں بنے تھے، یعنی امیر المومنین خلیفہ وقت نہیں بنے تھے، تو بڑی شان و شوکت اور تمکنت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ جب آپ بادشاہ بن گئے، خلیفہ وقت بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تو پھر اس کے بعد آپ کے جناب مزاج میں انتہائی عاجزی آ گئی، اتنی عاجزی کہ آپ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اپنے ملازموں کے کام بھی خود کر لیا کرتے تھے، اپنے ملازموں کے کام بھی آپ خود کر لیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ کا ایک مہمان دوست آپ کو ملنے کے لیے آئے، اور کافی دیر بیٹھ کے آپ دونوں گفتگو کرتے رہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ جب گفتگو کرتے کرتے جو ملازم تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، وہ تھوڑی دیر تو ساتھ بیٹھا، لیکن چونکہ سارا دن کا اس نے کام کاج کیا ہوا تھا، تھکا ہارا تھا، اسے تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے لیٹا، اور لیٹنے کے بعد فوراً سو گیا اور اسے نیند آ گئی۔ چراغ بجھ گیا، اس اسنا میں گفتگو کرتے ہوئے چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ بجھ گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو مہمان ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ملازم کو جگا دیتا ہوں، یہ اٹھ کے تو یہ چراغ جو ہے وہ جلا دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ نہیں یار، ملازم ہے، سویا ہوا ہے، سارا دن اس نے بڑا کام کیا ہے، تو آپ اسے نہ ہی جگائیں تو بہتر ہے۔ اب یہ مہمان کہتا ہے کہ اچھا، اگر آپ نے ملازم کو نہیں اٹھانا تو پھر اس طرح ہے کہ میں اٹھ کے تو یہ چراغ جلا دیتا ہوں، مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں نہیں یار، مہمانوں سے کام کرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تم بھی بیٹھو، میں خود اٹھ کے تو چراغ جلا دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت ہیں، اٹھے، خود اٹھ کے آپ نے چراغ جلایا، اور چراغ جلانے کے بعد واپس آپ جا کے جب بیٹھے نا، تو یہ مہمان کہتا ہے حضرت آپ بادشاہ وقت ہے، آپ اپنے مقام مرتبے کو دیکھیں، ملازم کا کام ہی یہ کام کرنا ہے، تو اگر اسے جگا دیتے، چلو اگر ملازم کو نہیں جگایا تو مجھے کہتے، میں چلا دیتا وہ چراغ، آپ کو اٹھنا اتنا کوئی ضروری تو نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک تاریخی جملہ بولا، آپ فرماتے ہیں جب میں چراغ جلانے کے لیے اٹھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب چراغ جلا کر کے بیٹھا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، میری شان میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے ایک عام سے، غریب سے، فقیر سے شخص کے ساتھ محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا ہے، برتاؤ کیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میرے اس عمل کو دیکھ کے میرے رب مجھ پہ خوش ہوں گے، اور قیامت والے دن جس طرح میں نے اس بندے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا ہے، اللہ پاک میرے حساب و کتاب کے لیے بھی میرے اوپر محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوستو یہ واقعہ یہیں تک تھا، واقعہ ختم ہو گیا، لیکن اس واقعے نے ہمیں ایک دو چیزیں سکھائی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملازمین کے ساتھ محبت کا سلوک کریں گے نا، تو اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی، بلکہ کبھی کبھار ان کی دل جوئی کے لیے ایسا کر لینا خود پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور بدلے میں آپ ان ملازموں سے کتنی دعائیں حاصل کریں گے۔ یہ آپ عمر بن عبدالعزیز کا طریقہ دیکھیں، اور پھر ہم اپنے ملازمین کے ساتھ اپنا برتاؤ دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح کا سخت معاملہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ ہم انہیں ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے
हिसाब देने से किस कदर डरते थे, बावजूद इसके कि आप इबादत गुजार थे, मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले थे। लेकिन आप कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के किसी बंदे के साथ मोहब्बत और शफकत का बर्ताव करूंगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक मुझसे भी शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करेंगे। यानी वो नेक हो के भी अल्लाह पाक से डरते थे, और हम नमाजें छोड़ने के बावजूद भी, हर तरह का गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह पाक की ज़ात से नहीं डरते। काश अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का डर और अल्लाह पाक की ज़ात की मोहब्बत अगर हमारे दिलों में आ जाए तो फिर हमारा मकाम ये हो जाएगा, मर्तबा ये हो जाएगा कि हम कोई बात, कोई दुआ मुंह से जब निकालेंगे, जुमले बाद में पूरे होंगे, अल्लाह पाक को अपना कानून कुदरत न बदलना पड़ा, बदल के हमारी दुआओं को पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नए वाक़े के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।